ان کی نظر میں کتاب کے سلسلے میں، مدرسے کے سلسلے میں تمام باتیں ہو گئی۔ دیکھیے، ایک بات تو چونکہ مدرسے کے احاطے میں یہ بات ہو رہی ہے، زمانہ بڑا نازک ہو چکا ہے، بہت نازک۔ ہم لوگ کے زمانے میں ہم لوگ جب کتابیں پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ باوضو کتاب پڑھایا کرتے تھے۔ بہت مستحکم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دیکھتے رہتے ہیں، بہت بڑا کینیڈا ہال ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے۔ آج کچھ لوگ ابھی دستیاب ہیں جو آپ کو دین کی بات اور سیدھی راستے کی بات بتا رہے ہیں۔ اس نازک دور میں طلباء بھی، اساتذہ بھی، پہلے زمانے میں جو لوگ پڑھتے تھے، کتنا پڑھتے تھے، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ بڑے لوگوں کے حالات میں نے پڑھے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ 100 کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے۔ وہ عمر وجہ فی التراب، اور مٹی میں اپنے سر کو رگڑتے تھے، ویران مسجدوں میں چلے جاتے تھے اور کہتے تھے، اے آدم ابراہیم کو علم دینے والے علمنی، اے ابراہیم آدم کو سمجھ، اے ابراہیم کو سمجھ دینے والے فہمنی، سمجھ عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، لڑکے مدارس کے اندر پڑھیں، اوقات کا خیال رکھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آج کے اس زمانے میں بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی مولوی عبدالخالق نے، لڑکا انگریزی پڑھتا ہے، انجینئر کا لڑکا ہے، 7 سال کی عمر میں حافظ بنایا ہے آن لائن۔ 7 سال کی عمر میں پڑھنے میں کافی محنت کیجیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور ایسا مطالعہ کیجیے، سب کی کتاب مت پڑھیے۔ جس عالم کو 10 عالم کہہ دیں، بڑے لوگ ان کی کتاب پڑھیے۔ ہم لوگ بھی کتاب، جن لوگوں نے کتاب لکھا، پڑھا، آپ کو حیرت ہوگی سن کر۔ ایک بڑے عالم کا نام میں نے کتابوں میں دیکھا اور پڑھا بھی۔ ہم لوگ سارے علماء بھی ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، سارے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں آتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے تدبر قرآن۔ تدبر قرآن کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، سارے لوگ ہیں موجود، علماء بھی ہیں، دیکھ لیں گے۔ اپنے پوری زندگی میں مولانا حمید الدین فراہی نے جھوٹ کا استعمال نہیں کیا، کبھی جھوٹ بول۔ یہ واقعہ انہوں نے لکھا کہ ہم جا رہے تھے پڑھنے کے لیے مدرسے، اماں سے مانگا پیسہ، اماں نے دیا۔ دروازے پر ابا بیٹھے تھے اور ابا سے آ کر کہا پیسہ دیجیے۔ ابا نے کہا، اماں نے کتنا دیا؟ انہوں نے سوچا اگر سب پورا بتا دیں گے سچ، ابا پیسہ کم دیں گے، اور کم بتائیں گے تو ہو جائے گا جھوٹ۔ مولانا نے خود ہی شکل نکالی، اماں نے جو پیسہ دیا آپ کو نہیں بتائیں گے، اماں نے جو پیسہ دیا ہے نہیں بتائیں گے، آپ کو جو دینا دے دیجیے۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ کا استعمال نہیں کیا۔ مولانا حمید الدین فراہی، علامہ شبلی اور حالی سب بیٹھے ہوئے تھے، علامہ شبلی بھی تھے۔ ایک کتاب سر سید مرحوم ایڈٹ کر رہے تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کیڑا کھا گیا تھا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے۔ تو مولانا علامہ شبلی نے کہا سر سید سے کہ آپ دے دیجیے نا، حمید کر دیں گے۔ کہا جو تم نہ کر سکو ہم نہ کر سکیں، یہ کیا حمید کر دیں گے؟ کہاں کر دیں گے۔ دے دیا کتاب، اور 2-4 روز کے اندر ایڈٹ کیا کتاب کو، دائیں بائیں ٹھیک کیا، اوپر نیچے، اور سر سید کو دے دیا۔ ہو گیا۔ سر سید نے قدیم نصوص بھی بنایا اور دوسرے نصوص بالکل صحیح۔ کیسے کیا؟ کہا سباق و سیاق دیکھا، مضمون کی آمد، مضمون کو دیکھا، مضمون کیسا ہے، اور سباق و سیاق دیکھا، وہ کر دیا۔ یہی چیز ہے، آج پڑھتے سب لوگ ہیں، لیکن بڑے لوگوں کی کتاب پڑھیے۔ کہیں جائیے تو کیڑا مت لگائیے، کہیں جائیے تو کچھ اس میں جو ادب کی بات ہے وہ سیکھیے، کیسے یہ کہاں، تب جا کے آپ کو علم آئے گا۔ پڑھیے تو ڈھنگ سے پڑھیے، مطالعہ کیجیے، ایسا مطالعہ کیجیے کہ کچھ آپ کے سمجھ میں بھی آوے۔ میں نے بتایا نا کہ بڑے لوگوں نے اتنا کام کیا کہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، پاگل ہو جائیں گے، سوچ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 تفسیروں کو مطالعہ کیا،
किताबों का लिखना भी आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। कदरदानी कीजिए। आज जो लोग मिल जा रहे हैं कल ये नहीं मिलेंगे। हालात नाजुक हैं। सारे लोग, गांव के लोग, हर जहाँ जो लोग हैं, माहौल अच्छा बनाइए, सुस्ता और शाइस्ता बनाइए कि पढ़ने में लोगों को सुकून मिले, घर माहौल अच्छा हो, लोग अच्छे हों, हालात अच्छे हों, तब जाके आपका कल मुअत्तर होगा। मेरे भाइयों, बातें बहुत हो चुकी हैं, अपने आप को संभालिए, सिर्फ किताब मत देखिए, बड़े लोगों की बड़ी बातें आप सुनिए और यहाँ से अदब की बात लेके जाइए, कैसे काम करना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे पढ़ना है। सुबह शाम के मसाइल तय कर लीजिए कि हमारे ये औकात सोने के, ये औकात खाने के हैं, और उसके बाद जो वक्त बचा पढ़िए। आज हम लोग अभी भी पढ़ते रहे, किताब ऊपर निकाल लिया, किताबें बहुत हैं यहाँ भी, इस लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं। इतना इल्म आना कमाल नहीं है, इल्म भी आवे और साथ ही साथ समझ भी आवे। इसी लाइब्रेरी में एक किताब मौजूद है, एक वाक़या लिखा है, बड़े बड़े साहब इल्म गुजरे हैं। इब्न रुश्द का एक वाक़या आता है, पैदाइशी तोतला था। इब्न रुश्द पैदाइशी तोतला था, रा का तलफ़ुज़ नहीं होता था और अरबी बोलता था और 2-2 घंटा अरबी बोलता था। कोई जुमला ऐसा नहीं आता था जिसमें रा आवे। किसी ने पूछा, हम घोड़े पर सवार होते हैं, हम घोड़े पर सवार हो नेज़ा ताना, आप अरबी कैसे बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे रके वाला फरसी फजर रुबु। उससे पूछा गया इब्न रुश्द से, आप कैसे अदा करेंगे? कहा इस्तवाला जवारी तो साहिब आबिद, इस्तवाला जवारी, मुझे घोड़े पर सवार हो नेज़ा ताना। 2-2 घंटा अरबी बोलता था, कोई जुमला नहीं, पैदाइशी तोतला था, कोई जुमला नहीं बोलता था जिसमें रा आवे। लेकिन इसके बावजूद बड़ा अहले इल्म था, गुमराह था, लेकिन बहरहाल तो लोगों ने बड़ा पढ़ा। साथ ही साथ जो आदाब हैं, आपको ये अच्छे लोगों का भी एक वक्त आएगा कि अच्छी बात बताने वाले दस्तयाब नहीं होंगे, आप ठोकरें खाएंगे। घर के माहौल को दुरुस्त कीजिए, गांव के माहौल को दुरुस्त कीजिए, अपने आप को सोचिए अकेले में बैठकर हमसे क्या गलतियां सरजद हुई। मस्जिदों को आबाद कीजिए, दीनदार रहेंगे, दुनिया आएगी, दीनदारी नहीं होगी तो दुनिया भी आपके घर नहीं आनी है। बहरहाल प्रोग्राम बहुत हुआ, इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे